کی رجیم چینج کا الزام جو ہے وہ پاکستان کی ISI کے اوپر لگایا جا رہا ہے. جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی ISI ایجنٹ ہے. وہ خام خواہ ISI کو بدنام نہ کرے کہ ISI وہاں جا کے کر رہی ہے کام پر. ISI اپنے ملک کو سنبھال لے تو کافی ہے. یعنی ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں حالات بنگلہ دیش سے 1000 گنا زیادہ خراب ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بنگلہ دیش سے 1000 گنا زیادہ ہوئی ہیں. ایک تو یہ پروپیگنڈا زبردست ہمارے ملک کے خلاف ہو رہا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں تو اس میں یہ ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا. مگر کیوں یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا پاکستان کے اگینسٹ. لیکن ہم اندر سے کوئی گڑبڑ کریں یہ ہم نے چھوڑ دیا اس لیے کہ یہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. الٹا ہمارے گلے میں پڑتا ہے. ہم نے کتنی مدد کی افغانیوں کی لیکن افغانی صاحب پھر بھی ہمارے خلاف چلتے ہیں. اب بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ سارے انقلابات جو ہیں وہ پرو پاکستان لوگوں نے کیے ہوں جس کی وجہ سے عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے اور وہاں نعرے بھی لگ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب فریب ہے اور شراب ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اسی کے لیے پہلے تو ایک تو پاکستانی لوگ یہ خوشی کے شادیانے نہ بچائیں. جی اپنے فکر کریں بالکل. ہاں تو ہم اس میں انوالو نہیں ہیں. جی ہمارے انوالومنٹ کی بات یہ ہے کہ ان کا اگر دلی جذبات ہیں تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں. دلی جذبات تو مسلمان کے لیے ہوتے ہیں. جی تو الگ بات ہے لیکن ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. پاکستان کا اس کے معاملات میں اتنا دلچسپی موجود نہیں ہے اور پاکستان کا جو پاس اتنے ذرائع بھی نہیں ہیں کہ اتنے بڑے اتنا بڑا مظاہرہ ہے وہ وہاں کرا سکیں. یہ جو کام ہے وہ میری نظر میں انڈیا کی راؤ کا ہے, امریکہ کا ہے اور دوسرے ممالک کا ہے کیونکہ ان کے نزدیک میڈم صاحبہ جو تھیں حسینہ واجد صاحبہ متنازع ہو گئی تھیں. انہوں نے چین کو بندرگاہ دے دی تھی یہ جو چٹاگانگ ہے اور یہاں پر اس کے دینے کے بعد میں یہ اعلان ہوا تھا. انڈیا کے لوگ یہ کہتے سنے گئے کہ ڈیتھ آف ٹرائنگل جو ہے وہ بن گیا ہے. سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کچھ عرصہ پہلے یہ الزام لگایا تھا. نام انہوں نے نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ملک ہے جو بنگلہ دیش میں فوجی اڈہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ آپ اگر دوبارہ انتخابات کروا دیتی ہیں تو پھر ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اور ایک آپ کو معلوم ہے کہ اسی سال جنوری میں چوتھی مرتبہ یہ وزیر اعظم منتخب ہوئی تھیں. ایک ایسا الیکشن ہوا جس میں بنگلہ نیشنل پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا اور بنیادی طور پہ کچھ ایسے ہی انتخابات تھے بلکہ اس سے زیادہ تھے جو کہ 8 فروری کو پاکستان میں ہوئے لیکن بحیثیت مجموعی انتہائی متنازع انتخابات تھے اور امریکہ نے اس پہ بہت تنقید کی. لیکن بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال پہ امریکہ کی تنقید گزشتہ سال ہی شروع ہو گئی تھی اور امریکی سفیر اور ڈپلومیٹس اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کافی میل جول کر رہے تھے. تو اب ایسا سمجھ آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ چونکہ بنگلہ دیش چین کے بھی قریب ہو رہا تھا اور کوئی 23 ارب ڈالر کے قریب ان کی 2 طرفہ تجارت ہے. 8 سے 10 جولائی شیخ حسینہ نے بیجنگ کا دورہ بھی کیا. وہاں پہ 21 مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط بھی کیے. 1 ارب ڈالر کے قرضے کی فراہمی کا بھی وعدہ کیا. صدر شی جن پنگ نے شیخ حسینہ کے ساتھ ملاقات کے بعد. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کمرشل منصوبوں میں بھی چین بنگلہ دیش کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے. تو اب وہ پاکستان کو تو اس میں رول آؤٹ کر دیں لیکن اب یہ انڈیا کے لیے جو سہولت فراہم کر سکتا ہے وہ یا تو خود راہ اپنے لیے کر سکتی ہے یا پھر یا امریکہ کر سکتا ہے اس کا ساتھ دینے میں کیونکہ فنڈنگ وہاں سے ہو سکتی ہے. یا یہ ہے ضرور ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بالکل جیسے عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک قسم کی مکمل بغاوت ہے جو کہ ظلم و ستم کے خلاف ہوئی ہے. البتہ ہم بنگلہ دیش میں اتنی دلچسپی اسی لیے رکھتے ہیں کہ بھئی ایک تو وہ مسلمان ملک ہے اور دوسرا یہ کہ ہم ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. جو ہو گیا ہم ان کے بھائی خواہوں میں سے ہیں. ہم ان میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے جیسے ہم افغانستان میں نہیں چاہتے. افغانستان میں بہت آسان کام ہے اگر وہاں سول وار ہو جائے تو یہ افغانستان کی حکومت ختم ہو جائے لیکن ہم وہاں بھی نہیں چاہتے. اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے بھائی لوگ ہیں
اور کلمہ گو ہیں، ہم کیوں ان کا خون کیسے اپنے 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 ہاتھ کو لال کریں اور گناہ گار بنیں. بنگلہ دیش کا ایک دریا ہے تیستا، تو اس کے پانی کی مینجمنٹ کے لیے بھی چین ایک فیزیبلٹی اسٹڈی بھی کر چکا تھا، اس کے لیے $1 ارب کے قرضے کا وعدہ بھی کر لیا تھا. مگر اس سے چین کے دورے سے پہلے جب حسینہ واجد شیخ حسینہ انڈیا گئیں جون میں، وہاں پہ بھارت انڈیا کا ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت بھارت نے دریائے تیستا کے پانی کی مینجمنٹ اور وہاں کے جو ذخائر ہیں ان کی بحالی کے لیے باقاعدہ ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے کا بنیادی مقصد تھا کہ چین کو درمیان میں سے نکال دینا، چین کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو محدود کرنا. تو اس طرح جو ایک کوشش ہو رہی تھی کہ چین اور بنگلہ دیش قریب آ جائیں، بھارت نے درمیان میں آ کے وہ سلسلہ منقطع کر دیا اور اس کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا. اب اسی کی وجہ سے جو جولائی میں شیخ حسینہ نے دورہ کیا بیجنگ کا، اس میں کوئی سوائے چند پرانے جو یادداشتیں تھیں ان کی نظر ثانی، اس کی تجدید کے علاوہ بہت کچھ وعدہ نہیں کیا، کیونکہ چین بھی شاکی ہو گیا تھا بنگلہ دیش کے حوالے سے، کیونکہ بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل قریب ہو کے اس خطے کی سیاست کو تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی سمت کی، اور اس کا اور بنیادی مقصد پہلے پاکستان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی گئی، چین سے دور کرنے کی. اور آپ نے دیکھا کہ مارچ اپریل 2022 کے بعد سے چین اور پاکستان کے درمیان کچھ بدگمانیاں بھی پیدا ہوئی ہیں، وہ تعلقات میں سرمہری بھی آئی ہے.